کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدۃ وذوالحجۃ، ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، دوسرا مہینہ ہے ذوالحج کا، اور تیسرا مہینہ ہے والمحرم، محرم کا مہینہ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی والشعبان، اور ایک مہینہ الگ سے ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنے جانوں کے اوپر ظلم مت کرنا، اپنے جانوں کے اوپر تم ظلم نہیں کرنا، اپنے نفس کو اتنے تکلیف میں مت ڈالنا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اس مہینے کے اندر تمہیں اتنا ہی کرنا ہے، اپنے سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں نافرمانی کرنا۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ رمضان کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محرم کے روزے آپ رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ ہمیشہ محرم کے روزے رکھتے رہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا اور تاکید کی کہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، تم محرم کے روزے رکھا کرو۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیا کہ اب چاہو تو تم روزے رکھو اور چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔